شخص کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ان جناب کا نام ہے دلبر حسن المحمدی۔ انہوں نے چند دن پہلے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک چیلنج دیا تھا، اور اس چیلنج کو بحمد اللہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے قبول بھی کیا تھا۔ دیکھیے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ پوری دیوبندیت، پوری وہابیت کو اوپن چیلنج ہے کہ عید میلاد النبی کو بدعت ثابت کر دے۔ میں خود دلبر حسن المحمدی تمہارے علماء کے ہاتھوں پر تجدید ایمان کروں گا۔ یہ ویڈیو تو آپ تمام حضرات نے دیکھی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بعد ہمارے کچھ ساتھیوں نے جب چیلنج قبول کیا اور مناظرے کا میدان لگا سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینل پر، تو یہ جناب آئے لیکن یہ مناظرہ نہ کر سکے اور مناظرے سے دم دبا کر کے یہ بھاگ گئے۔ بہرحال وہ مناظرہ مکمل نہیں ہو پایا اور پورے 2 گھنٹے کی وہ ویڈیو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے، آپ اس کو یوٹیوب چینل پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ان جناب دلبر حسن المحمدی صاحب کی اسی ویڈیو کے متعلق ان کی کچھ باتوں پر بریلوی مسلک کے ایک مولوی کو اعتراض ہوا، اور ان جناب نے دلبر حسن المحمدی کو کافر کہہ ڈالا۔ دیکھیے آپ وہ پوری ویڈیو دیکھ لیجئے، تفصیل کے ساتھ وہ پوری ویڈیو موجود ہے، اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد کچھ مزید تبصرہ کرتے ہیں۔ پوری دیوبندیت، پوری وہابیت کو اوپن چیلنج ہے کہ عید میلاد النبی کو بدعت ثابت کر دے۔ میں خود دلبر حسن المحمدی تمہارے علماء کے ہاتھوں پر تجدید ایمان کروں گا۔ ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کرنے کو، یہاں ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ جو بھائی ہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے، مگر انہوں نے جو جملہ بولا ہے کفری جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دیوبندی وہابی عید میلاد النبی کو بدعت ثابت کر دے تو میں خود ان کے علماء کے ہاتھ پر تجدید ایمان کروں گا۔ یہ کفر ہے، مناظرے میں ایسی شرط رکھنا بھی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کفر پر پسند نہیں فرماتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور لیکن جو شخص کفر کے لیے اپنے دل کو کھول دے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ یہ کفر پر راضی ہونا ہی تو ہے کہ اگر کوئی دیوبندی وہابی اس کو بدعت ثابت کر دے میں اس کے ہاتھ پر تجدید ایمان کروں گا۔ یہ کفر پر راضی ہونا ہو سکتا ہے آپ کے اس وقت آپ کے عقل میں، آپ کے دماغ میں دلیل نہ آئے اور دیوبندی وہابڑا آپ کو دلیل میں پھنسا کر الجھا دے تو آپ اس کے مذہب کو حق مان لیں گے، حق جان لیں گے؟ نہیں، عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس لاکھ دلیل نہ صحیح ایک بھی دلیل نہ ہو تب بھی ہم یہی مانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت حق پر ہے۔ ہم کبھی بھی دیوبندی وہابی کے ہاتھ میں تجدید ایمان نہیں کریں گے کیونکہ وہ کافر و مرتد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کفر پر جو ہے پسند نہیں فرماتا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الملفوظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ مناظرے میں ایسی شرط رکھنا جو مغلوب ہوگا وہ اس کا دھرم قبول کر لے گا، یہ کفر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے خود اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ اس بھائی کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ دیکھیں کس طریقے سے یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ معزز ناظرین، آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔